الرحیم، میں محمد عارف چیئرمین سینٹر آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک ہمیں ابتری کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے اور دنیا میں نظر آ رہی ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ سے نمودار ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ سختی سے نمودار ہو رہا ہے، اور اس میں تقریباً جو یہ ہے اس کی اسٹرینتھ اب اتنی ہے کہ اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ کافی سیریس ہو سکتے ہیں اور ڈیتھ پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ پہلے پاکستان میں ڈیتھ جو ہے وہ پہنچ گئی تھی 5-6 پر ڈے، لیکن اب یہ 50 سے اوپر جا رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اور پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے۔ ویکسینز بھی آ گئی ہیں تقریباً، چائنا کی بھی اور اس کی یو کے میں بھی اور امریکہ کے اندر بھی، لیکن ابھی ان کے اپروول ہونا باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتنا افیکٹو ہوگی، یہ ٹھیک ہے 70-80% بات ہو رہی ہے، لیکن دنیا کی آبادی جو 8 ارب ہے، کیا اس کو وہ فوری طور پر اس کے لیے وہ پرووائڈ ہو سکے گی، یہ کویسچن ابھر رہا ہے۔ اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ، اور زیادہ تر جو انالیسز ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو غریب ممالک ہیں یا ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور پہلے یہ ہے کہ جو ممالک ہیں جیسے یو ایس اے، یورپ، وہ اس سے استفادہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فروری مارچ تک یہ یو ایس اے اور یو کے میں اس کے ویکسینیشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہماری باری جو آئے گی وہ تقریباً جولائی اگست کے بعد یا جون جولائی اگست کے بعد آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں ابھی اس بیماری سے مقابلہ کرنے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ماسک یوز کریں، لیکن یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت چاہے لاکھ اس پر اپنے آرڈرز کرتی رہے، لیکن لاک ڈاؤن کرتی رہے، سافٹ لاک ڈاؤن کرتی رہے، لیکن یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ جلسے ہو رہے ہیں، عمران خان والے بھی جلسے کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے جلسے نہیں کرنے، پی ڈی ایم والے بھی جلسے کر کے بتاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو جلسے کرنے ہیں، اور ہماری تو یہ زندگی موت کا سوال ہے۔ پھر ابھی خادم جو علامہ خادم صاحب کی جو اس پر جو ان کی تدفین ہوئی ہے لاہور میں، اس میں کئی لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے کہ ہم شادی بیاہ اور موت کے اوپر جو اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ کیا ہوں گے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال ہماری پولیٹیکل سائٹس پر بھی ہے۔ امریکہ میں اب تھوڑے سے آثار نمودار ہو رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے حق میں وہ اپنی کیبنٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے پارشلی ایگری کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ اپنے اس پر موقف پہ تو رہے گا کہ دھاندلی ہوئی الیکشن میں، لیکن وہ ٹرانزیشن کے اندر رکاوٹ نہیں بنے گا، یہ فرسٹ ٹائم اس نے کہا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں اب جو 2 بڑے فریق بن گئے ہیں، پی ڈی ایم ہے 11 پارٹیز کا الائنس، اور حکومت ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، تو ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ پارٹیز کے اختلافات ہیں جو رہیں گے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، ایک تو جو ہمارا کلچر ہے اس کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ہر آدمی کا کلچر یہی ہے کہ صاحب آپ نے اکٹھے ہونا ہے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور موت اور شادی میں آپ نے اکٹھے ہونا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارا کلچر، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اور اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری پارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے بلاول نے کہا کہ جنوری میں یہ حکومت چلی جائے گی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک یہ پی ڈی ایم فارغ ہو جائے گی۔
لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی سراج الحق جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے ایک حکومت کے بہت ہی باوثوق وزیر نے کہا ہے کہ یہ جنوری میں یہ حکومت فارغ ہونے جا رہی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے پریکٹیکلی؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو وہ سپورٹنگ انداز میں عمران کی پارٹی فوج کی بات کرتی ہے کہ نہیں جی فوج ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے جو پی ڈی ایم ہے وہ کہتی ہے کہ جی فوج ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے. تو اس طریقے سے فوج کو خام خواہ بیچ میں لا کر جو ہے ایک طریقے سے سینڈوچ بنایا جا رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے فوج کی کچھ غلطیاں ہوں گی، اس کی کچھ جرنیلوں کی غلطیاں ہوں گی، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن وہ پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن دونوں ہی اپنے رویوں سے فوج کو اس طرح یعنی اس کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے اور اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے، نائدر عمران خان کو نائدر اس کو پی ڈی ایم کو. ابھی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دو پولیٹیکل فیملیز تھیں، بھٹو صاحب کی اور نواز شریف کی، جنہوں نے پولیٹیکل پروسیس کے تھرو بے شمار زخم کھائے. یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، بے نظیر کو گولی لگی، اور ابھی بھی ان کا بیٹا اور جو ان کا شوہر ہے وہ انڈر ٹرائل ہے. اب وہ پتہ نہیں کب نیب ان کو اندر کر دے اور کیا ان کے ساتھ ہو. اسی طریقے سے نواز شریف جو ہے پہلے ان کے والد صاحب فوت ہوئے اور وہ یہاں نہیں آ سکے، پھر ان کے اس زمانے میں وہ سعودی عرب میں تھے، پھر ان کی بیگم فوت ہوئی لیکن اس وقت وہ جیل میں تھے اور ان کو اس پر چھوڑا نہیں گیا. پھر اب ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں. کہنے کو تو سب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ موت اور غمی میں ہمیں اس کو پولیٹکس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن اب ہم حقیقت پسندی سے اگر جائزہ لیں تو ہم سب لوگ اس کو پولیٹکس کے طور پر یوز کرتے ہیں. اب اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ہم اس کے لیے کہیں گے پی ٹی آئی کہے گی کہ میاں صاحب کو ماں سے محبت نہیں ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے، اور وہ پی ڈی ایم کہے گی کہ ابھی وہ آ نہیں سکتے، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کھیل تماشا ہمارے یہاں لگا ہوا ہے اور اس میں عوام کی کہیں گنجائش نظر نہیں آتی. یعنی ان کا کام صرف یہ ہے کہ یا تو اس پارٹی کے جلسے میں شامل ہو جائیں یا اس پارٹی کے جلسے میں شامل ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو تشدد پسند تنظیمیں ہیں جو بیسکلی چاہے ہم انہیں انڈیا کی کہیں چاہے ہم اس کو امریکہ سپانسرڈ کہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کی سب اس طرح ہے کہ اس میں ہم یعنی اس میں یہ وہ ہیں تو مسلمان مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس کو اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ اس سے ہمارے اور بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو باتوں سے تو ہم ختم نہیں کر سکتے، نہ میڈیا والے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہماری عادت میں شامل ہیں. لیکن ایک بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی سسٹم بھی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور یہ خوبیاں اور خامیاں جو ہیں ان کو ہم اگر ایڈریس کرنا چاہیں تو سارے فریقین کو ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن عمران خان کیونکہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں لہذا وہ برداشت ہی نہیں کرتے اپوزیشن کو، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھیں، اور انہوں نے نیب کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے. تو یہ جو پولیٹکس کا جو طریقہ ہے اور جو طرز عمل ہے اس کو ہم یعنی اس کے اندر ہم اس کو ہم اگر کنٹینیو کریں گے، لیکن اس کو ختم ہونا ہے، کیونکہ آخر لوگ اگر کسی وقت ایک ببل کی طرح پھٹ پڑے اور کسی وقت اس کے اندر وہاں پر یہ پبلک جو جیسے گیدرنگ ہے، ابھی خادم حسین شاہ صاحب جو ہمارے ایک معزز اسلامی رہنما ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی،
اور ان کے تقریباً پروٹیسٹ چلتے رہے. لیکن یہ اگر سب چیزیں پبلک کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ان سب لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ یہ شاید برداشت نہیں کر سکے سب کے ساتھ، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو یا پی ڈی ایم میں ہو. اور اس کے اندر ہمیں بہرحال یہ ہے کہ فوج اپنے آپ کو یقیناً ایک طرف رکھے گی. اس جھگڑے میں ان کو پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس جھگڑے سے ان کا واسطہ ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ قوم جو ہے اس کو ترقی کرنا چاہیے. عوام جو ہے غربت سے نکلے، عوام جو ہے یہاں وہ جہالت سے نکلے، عوام جو ہے مذہبی تفرقے سے نکلے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آئندہ ہمیں یہ جیسے جیسے کورونا کا پریشر بڑھے گا ویسے ویسے اس کے ریزولوشن کے چانسز ہمیں ہوتے نظر آئیں گے. تھینک یو.